منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کی حفاظتی ضمانت منظور. توہین الیکشن کمیشن میں عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم. اور آپ کو ملوائیں گے استعمال کپڑوں پر منفی سوچ بدلنے والی سحرش سے. یہ BBC اردو سروس ہے. آسیہ انصر سے خبریں سنیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلیمان شہباز کی 14 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں لاہور میں اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. واضح رہے کہ سلیمان شہباز لندن میں 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی کے بعد 2 روز قبل ہی پاکستان پہنچے تھے. سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سلیمان شہباز کا کہنا تھا کہ 4 سال 2 ماہ بعد وہ پاکستان واپس آئے ہیں. اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. 4 سال میں جو کھیل تماشا عمران خان نے ملک اور فیملی کے ساتھ کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا. ساری دنیا نے دیکھا کیسے جسٹس جاوید اقبال جو کہ ایک کالا دھبا ہے پاکستان کے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کے اوپر، کیسے اس کو بلیک میل کر کے اس کی ویڈیوز جو سب کو پتہ ہے بنا کے اس کو پریشرائز کیا گیا کہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کو وکٹمائز کرو، ان کے خلاف جعلی مقدمات بناؤ، اور اسی دوران اپنا کرپشن کا بازار جو ہے اس کو گرم کیا. اسی دوران رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن کا کیس ڈالا جھوٹا، جس کا فیصلہ آ گیا ہے، اور ایک تھپڑ پڑا ہے عمران نیازی اور اس کی پارٹی کے منہ کے اوپر. انڈیا نے چین پر متنازع سرحد کے ایک حصے پر قبضہ کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا ہے. انڈین حکام کے مطابق سرحد پر چینی اور انڈین فوجیوں کی جھڑپ میں انڈیا کا کوئی فوجی شدید زخمی یا ہلاک نہیں ہوا. مزید تفصیل ساز سہیل سے. انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے دونوں ملکوں کی فوج کے درمیان جھڑپوں میں چین کے فوجی دونوں اطراف کو الگ کرنے والی لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے والے تھے، تاہم انڈین فوجیوں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا تھا اور اس دوران ریاست اروناچل پردیش میں جھڑپ میں چند اہلکار معمولی زخمی ہوئے. دوسری جانب چین نے صورتحال کو معمول کے مطابق اور مستحکم قرار دیا. واضح رہے کہ 2 سال قبل لداخ میں ایک جھڑپ میں 24 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد یہ انڈیا اور چینی افواج کے درمیان پہلی جھڑپ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے. مزید تفصیل کاشان اکمل سے. الیکشن کمیشن میں ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. دوران سماعت پی ٹی آئی رہنماؤں کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان ابھی تک سفر کے قابل نہیں ہوئے. ممبر بلوچستان کے استفسار پر وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی پیش کر دیں گے. مناسب ہوگا کہ سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ آنے دیا جائے. ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کہ عمران خان بیمار ہیں تو باقی لوگ کیوں پیش نہیں ہوئے. اس پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے وکیل انور منصور نے کہا کہ مناسب ہوگا سب کا کیس ایک ساتھ ہی چلایا جائے. لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان اور فواد چودھری کے شو کاز معطل کر رکھے ہیں. الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت پر عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 3 جنوری تک ملتوی کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موٹر وے M6 کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. امید ہے منصوبہ اسی معیار کا ہوگا جیسی دوسری موٹر ویز ہیں. وہ آج سکر حیدرآباد موٹر وے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ہماری مخلوط حکومت کے حصے میں یہ ذمہ داری آئی ہے کہ اس منصوبے کی آج نہ صرف سنگ بنیاد بلکہ 30 ماہ میں انشاءاللہ یہ منصوبہ مکمل ہو کر بے پناہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا. ہائیسٹ کوالٹی کی یہ موٹر وے بننی چاہیے. اس طریقے سے شمال سے جنوب یہ پاکستان کی موٹر وے مکمل ہو جائے گی. پاکستانی معاشرے میں استعمال شدہ کپڑوں کو عام طور پر برا سمجھا جاتا ہے. سحرش رضا نے اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کو استعمال شدہ کپڑوں کا کاروبار شروع کرنے کی ترغیب دی تاکہ یہ منفی سوچ تبدیل ہو. سحرش نے یہ کام کرنا کیسے شروع کیا، جانیے انہی کی زبانی. مجھے پتا تھا کہ ان عورتوں کو یہ جو ایکسیس کپڑے ہیں ان سے نجات پانی ہے، بٹ کیسے پانی ہے اس کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا جس کے تھرو دیز ویمن کین سیل آف دا کلوتھس. اور اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ان کے جو ایکسیس کپڑے ہیں وہ ری یوز ہوں گے، اور دوسرے اینڈ میں جو لڑکیاں ہیں جن کو اتنے پیسے نہیں خرچ کرنے یا نہیں خرچ کرنا چاہتی بیسکلی کپڑوں پہ، ان کو اچھے برانڈیڈ کپڑے ایٹ ویری ریزنیبل پرائسز ایزیلی مل سکتے ہیں. آپ کا پروڈکٹ پہلے یہاں ہمارے پاس آتا ہے، یہاں ہم کوالٹی چیک کرتے ہیں، پیکج کرتے ہیں اپنی پیکیجنگ میں، اور پھر آگے آپ کو بھیجتے ہیں. اس حوالے سے دلچسپ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر موجود ہے، ضرور دیکھیے گا اور اپنی رائے بھی دیجیے گا. یہ BBC اردو سروس ہے. السلام علیکم سامعین، اس نیوز بلیٹن کو سننے کے لیے شکریہ.
اس طرح کی آتھینٹک نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور آتھینٹک نیوز سنیے۔ شکریہ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں۔ 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ برطانیہ میں شدید برف باری سے مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے گر گیا، جبکہ ٹرین سروس کی ہڑتال سے ہزاروں افراد کے روزمرہ معمولات بھی بری طرح متاثر ہیں۔ مزید تفصیل عبید ملک سے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برف باری نے برطانیہ کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا ہے۔ برف باری کے باعث سڑکوں پر پھسلن کے سبب کئی حادثات ہوئے، جبکہ سینکڑوں پروازیں تعطل کا شکار ہوئی ہیں۔ ٹرین کی ملگیر ہڑتال کے باعث شہر کے اندر بھی ہزاروں افراد کو سفر میں مشکلات کا سامنا رہا۔ محکمہ موسمیات نے کئی علاقوں میں برف باری، دھند اور سڑکوں پر برف کی موجودگی سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ شدید برف باری کے باعث کچھ علاقوں میں درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے جا پہنچا ہے۔ نائجیریا نے ہوائی جہاز کے ذریعے اندرون اور بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کے لیے کورونا وائرس کی تمام پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ ان میں کووڈ نیگیٹو ٹیسٹ اور فیس ماسک کی پابندی سمیت دیگر باتیں شامل تھیں۔ نائجیریا کی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق ملک اور دنیا کے بیشتر حصوں میں وبائی مرض کا پھیلاؤ ایک مستقل مدت تک کم سطح پر رہا ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ ہفتے نائجیریا میں 31 نئے کووڈ انفیکشنز ریکارڈ کیے گئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اب سے کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے کے پیچھے انڈیا کار فرما ہوتا ہے۔ گزشتہ جون میں ہونے والے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں دھماکے کے پیچھے بھی انڈیا کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں، جو بین الاقوامی برادری کے سامنے لے کر آئیں گے۔ دہشت گردی کی کوئی بھی صورت ہو، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انڈیا کی جو ہے وہ انوالومنٹ نظر آتی ہے۔ کلبھوشن کا گرفتار ہونا اور اس کا اپنا بیان جو ہے وہی اس بات کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے یہ کیس بھی ایک ایسا حوالہ ہے کہ اسے موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کریں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ بلوچستان مالی مشکل سے دوچار ہے۔ انہوں نے نئے NFC ایوارڈ کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔ کوئٹہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان مالی مشکل سے دوچار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے، جس کی سیکورٹی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا زیادہ تر بجٹ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے پر خرچ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کو معاشی مشکل سے نکالنے کے لیے نہ صرف نیا NFC ایوارڈ آنا چاہیے، بلکہ NFC ایوارڈ کے تحت جو بھی صوبوں کا حصہ بنتا ہے اسے آئینی طور پر دیے گئے وقت پر ملنا چاہیے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی ICC نے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راولپنڈی میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ کی وکٹ کو غیر معیاری قرار دے دیا ہے۔ تفصیل نازش فیض سے۔ ICC کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پنڈی ٹیسٹ میں کئی بیٹنگ ریکارڈز بنے، اس اسٹیڈیم کے 2 ڈی میرٹ پوائنٹس ہو گئے ہیں۔ ICC کے مطابق ڈی میرٹ پوائنٹس 5 سال تک رہیں گے اور مزید ڈی میرٹ پوائنٹس پر پنڈی وینیو کی میزبانی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ICC کے مطابق 5 ڈی میرٹ پوائنٹس پر وینیو کو 12 ماہ کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کی میزبانی کے لیے معطل کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اگر کسی کرکٹ گراؤنڈ کو 5 سال کے دوران 5 ڈی میرٹ پوائنٹس دیے جاتے ہیں تو اسے 1 سال کے لیے میچ کی میزبانی کے لیے اور 10 ڈی میرٹ پوائنٹس پر 2 سال کے لیے معطل کیا جا سکتا ہے۔ فٹ بال کے ایونٹ فیفا ورلڈ کپ کا آج سیمی فائنل کھیلا جا رہا ہے، جس میں ارجنٹینا اور کروشیا کی ٹیم ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گی، جبکہ کل کھیلے جانے والے دوسرے سیمی فائنل میں فرانس اور کروشیا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ اور اب شامل کرتے ہیں موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ بلائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں جزوی ابر آلود اور شدید سرد رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح کے وقت دھند پڑنے کی توقع ہے۔
بدھ کے روز بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کی ایسی ہی صورتحال برقرار رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت کلام -5، کلات اسکردو -4، گوپس اور راولا کوٹ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔